یا رب العالمین الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما آمین یا رب العالمین۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا ہم جتنا بھی شکر ادا کریں کم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ راتیں دکھائیں، یہ دیکھنی نصیب کی، صحت کے ساتھ، زندگی کے ساتھ، ایمان کی سلامتی کے ساتھ۔ آپ اندازہ ہی نہیں کر سکتے کہ آپ کو کتنی بڑی یہ ایک اللہ تعالیٰ کی رحمت، ایک نعمت لیلۃ القدر کی صورت میں ملی ہے۔ یہ گفٹ ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا ان کی امت کے لیے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فکر مند رہتے تھے کہ میری امت کی تو اتنی لمبی عمر ہی نہیں ہے، تو یہ کیسے اتنی عبادت کریں گے جیسے پرانے لوگ کرتے تھے، ان کی تو ہزاروں سال عمریں ہوتی تھی، تو یہ کہاں وہاں تک پہنچ سکیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر یہ اتنی بڑی نعمت دی کہ ایک رات عبادت کر لو 1000 مہینوں سے زیادہ بہتر ہے، بہتر، برابر نہیں فرمائے، بہتر ہے۔ کتنی بہتر ہے؟ 100 گنا بہتر ہے، 200 گنا، 1000 گنا، لاکھ گنا بہتر ہے، یہ نہیں بتایا۔ اور اللہ کی شان کریمی ہے کہ وہ جب عطا کرتا ہے نا تو اس کے خزانوں میں کمی نہیں، تو وہ پتہ نہیں کتنی گنا کر کے اس کو عطا کرے، ہم نہیں جانتے۔ اور جب اس کی کیلکولیشن کی گئی تو بالکل لٹرل اس کے اندر جب جاتے ہیں تو پھر پتہ چلتا ہے کہ ہاں 83 ایئر سے زیادہ کی یعنی عبادت 1000 منتھس بنتی ہے۔ تو یعنی اگر آپ اس میں اس رات کے اندر کوئی ذکر کرتے ہیں تو ایسے ہی ہے کہ جیسے آپ نے 83 ایئر سے بھی زیادہ کیا، اگر لٹرل سینس میں لیا جائے۔ ویسے تو 1000 مہینے یا 83 ایئرز مینز لائف سپین، کیونکہ کسی کا زندگی کتنی ہوتی ہے، اتنی ہوتی ہے زیادہ سے زیادہ، تو یعنی پوری زندگی اگر کوئی کچھ بھی نہ کرے، نہ کھائے، نہ پیے، نہ باتھ روم، نہ کوئی اور کام کرے، بس عبادت ہی کرتا رہے، یہ دیٹس ناٹ پاسبل، عبادت ہی کرتا رہے تو یہ اس سے بھی زیادہ بہتر ہے۔ اور کون اتنی عبادت کر سکتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو لیلۃ القدر سے محروم ہو گیا نا وہ ساری خیر سے محروم ہو گیا۔ یعنی یہ اتنی پاورفل نائٹ ہے، یہ اتنی قدر والی رات ہے، یہ اتنی اہم رات ہے، اس میں اتنی خیر ہے کہ اگر کوئی اس سے ڈپرائیوڈ ہو گیا نا، کسی کو یہ نہیں نہ ملی، وہ سویا پڑا رہ گیا، وہ ساری خیر سے محروم ہو گیا۔ تو اس کی عبادت انسان کو ساری عمر کی عبادت سے بہتر سمجھے، اور اسی طرح کہ ساری زندگی کی جو آپ کی کمیاں ہیں وہ پوری ہو سکتی ہیں ایک رات میں۔ مگر شور شارٹ کس کو یہ رات مل سکتی ہے؟ شور شارٹ 100% کہ کوئی کہہ سکتا ہے کہ مجھے یہ ملی ہے، وہ وہی ہو سکتا ہے جو تمام 10 راتیں جاگتا ہے اور عبادت کرتا ہے، بس۔ اس لیے کہ اب کسی کو بھی نہیں پتا نا کہ کون سی رات ہے۔ وہ پتہ ہے کتنی ساری روایات ہیں صحابہ کی، اور جس میں کسی میں انہوں نے قسم کھا کے کسی نے کہا یہ والی رات ہے، کسی نے کہا فلاں والی رات ہے، تو ہم کس کو کہیں کہ یہ صحیح نہیں کہہ رہے؟ کسی کو بھی نہیں کہہ سکتے نا۔ تو اس کے بعد علماء نے یہی کہا کہ یہ رات موو ہوتی ہے ہر سال، کبھی کسی دن کسی تاریخ کو، کبھی کسی تاریخ کو، اور آج کل تو خیر آپ ویسے ہی کچھ نہیں کہہ سکتے۔ مطلب ہمارے ملکوں سے میسیجز آ رہے تھے کہ ہماری طاق رات ہے، یہ جمعے کی رات ہے، اور دیکھیں طاق رات بھی ہماری ہو گئی اور جمعے کی بھی رات ہو گئی، تو کتنی بابرکت ہو گئی، ہماری طرف یہ ایون نائٹ ہے۔ تو اب کس کو مانے اور کس کو نہیں مانے، خود بتائیں نا۔ تو اس لیے ہمیں تو ذرا بھی رسک نہیں لینا، ذرا بھی رسک نہیں لے سکتے ہم۔ کسی کو سمجھ لیں ہیروں کی سونے کی کان مل رہی ہو، سیٹ نہیں بات کری، کانیں مل رہی ہوں، یہ بس ایک رات ہے کہ آپ نے کام کرنا ہے اور آپ کو کانیں مل جائیں گی، مائنز مل جائیں گی، جتنا مرضی سونا اس میں سے لیں،
کون چھوڑے گا؟ ہم تو چھوٹی چھوٹی چیزوں کے اوپر تو کیا چند ڈالر کی چیزیں ہوتی ہیں، وہ بھی پیسے پے کرنے کے لیے نہیں ہوتی، مفت نہیں ملتی، اس کے لیے بھی کتنی محنتیں کرتے ہیں، سردیوں میں کھڑے رہتے ہیں باہر اسٹوروں کے. کیا اتنی تھوڑی سی راتوں کے لیے نہیں جاگ سکتے ہم؟ اس کے پھر بھی 10 دفعہ پوچھے نہیں آڈ نائٹ ہے نا، تو یہ تو ایون ہے، تو پھر رہنے ہی دیتے. کیوں؟ ہم کیا رسک لے سکتے ہیں؟ ذرا بھی نہیں لے سکتے. ہر رات کو سوچیں یہی ہے. جب آپ یہ سوچ کے کریں گے نا عبادت، تبھی عبادت صحیح ہو سکے. اور اگر یہ ہوگا نا، پتہ نہیں اب ہے آج کی ہے کہ نہیں ہے، میرے خیال میں وہ 27ویں کی ہوگی، میرے خیال میں وہ 25ویں کی ہوگی، مجھے تو لگتا ہے 29ویں کی ہوگی، تو پھر کوئی رات بھی صحیح سے عبادت نہیں کر سکیں گے. یہ کتنی گرینڈ نائٹ ہے کہ جس کا نام ہی قدر ہے، لیلۃ القدر، قدر کی رات. اور قدر کے کئی معنی ہیں نا. قدر کا ایک معنی قدر و منزلت ہے، بڑی قدر و منزلت والی رات ہے، بہت ویلیوبل رات ہے، اتنی قدر و منزلت ہے اس کی اللہ کے ہاں، بڑی شرف والی رات ہے. اس لیے کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کو لوح محفوظ سے آسمان دنیا پہ اتارا تھا. اور امام شعبی کہتے ہیں کہ اسی رات میں جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک لے کر آئے تھے. تو فرشتوں کے سردار، رسولوں کے سردار تک اللہ کے کلاموں میں سے سب سے جو بڑا کلام ہے، عظیم کلام ہے، وہ لے کر اترے تھے. اور بیسٹ نائٹ میں، پورے سال میں ایسی رات نہیں ہے کوئی جیسی یہ رات ہے. اور قدر قدرت سے بھی ہے، پاور، کہ اس میں اللہ تعالیٰ قدرت رکھتا ہے کہ ہماری حالتیں بدل دے، ہمارے معاملات بدل دے، ہمارے حالات بدل دے. اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ قدر جو ہے تنگی سے بھی ہے. قدرہ وہ رزق ہو، یہ آتا ہے نا کہ اس کا رزق تنگ کر دیتا ہے. تو اس لیے کہ اس میں اتنے فرشتے اترتے ہیں زمین پہ کہ جتنے ریت کے ذرے ہیں یا جتنے زمین پہ پتھر ہیں، اس قدر فرشتے آتے ہیں. یعنی ایک تو پہلے بھی فرشتے ہوتے ہی ہیں زمین پہ جو ہماری حفاظت کے لیے، کرامن کاتبین ہیں، یہ ہے، لیکن یہ اسپیشل فرشتے ہیں، یہ ویسے نہیں سارا سال اترتے، اور اس قدر تعداد میں اترتے ہیں. اسی وجہ سے جب یہ اوپر جا رہے ہوتے ہیں، یہ رات ختم ہوتی ہے اور یہ اوپر کو جاتے ہیں آسمان کی طرف کو، تو سورج ڈل ہو جاتا ہے، کیونکہ اتنی ان کی روشنی اور اتنے ان کے جو پر ہیں اور جو ان کا نور ہے، اس سے یہ رات بڑی سلامتی والی رات ہے، یہ رات برکت والی رات ہے، یہ رات بہت خیر والی رات ہے، مغفرت والی رات ہے. اور سب سے بڑی ایک اور بات کہ قدر تقدیر سے بھی ہے، کہ اس رات میں اللہ تعالیٰ جو کام، جو احکامات دینے ہیں فرشتوں کو، وہ اس رات میں دے دیتے ہیں. لوح محفوظ سے اٹھا کے ان کو فرشتوں کے حوالے کر دیا جاتا ہے کہ سال بھر میں ان چیزوں کو ایگزیکیوٹ کیا جائے گا، یہ عمل میں لائی جائیں گی کہ فلاں فلاں کام کرنے ہیں فلاں فلاں شخص کے متعلق. یعنی ساری لسٹ فرشتوں کے حوالے کر دی جاتی ہے لوگوں کی کہ ان کے ساتھ یہ ہونا ہے، جس میں کیا کیا چیزیں ہیں. کسی نے پیدا ہونا ہے اس کا، کسی نے مرنا ہے اس کا. آپ دیکھیں کئی لوگ ایسے ہم نے سنے کہ رمضان شروع ہونے سے کچھ دن پہلے فوت ہو گئے، تو پچھلی لیلۃ القدر میں ان کا آ گیا ہوگا کہ یہ ان کو بس اگلی لیلۃ القدر نہیں نصیب ہوگی. پھر اسی طرح کس کی شادی ہونی ہے، کس نے حج پہ جانا ہے، کس کو کتنا رزق ملنا ہے. تو ابن عباس نے سورہ دخان میں بھی لیلۃ القدر کا ذکر آتا ہے نا سٹارٹ میں، تو اس کی تفسیر میں ابن عباس فرماتے ہیں کہ لیلۃ القدر میں لوح محفوظ سے ان ساری چیزوں کو نقل کیا جاتا ہے جو اس سال میں ہونے والی ہیں. اتنا رزق دیا جائے، فلاں مرے گا، فلاں پیدا ہوگا، اتنی بارش ہوگی، حتیٰ کہ یہ بھی نقل کیا جاتا ہے اس سال فلاں فلاں شخص حج کو جائے گا. اور پھر فرماتے ہیں کہ تم آدمی کو دیکھو گے وہ بازاروں میں چل پھر رہا ہے، لیکن اس کا نام اس سال کے مردوں میں لکھا جا چکا ہے. تو سارے سال کی بھلائی، برائی، روزی، موت، تکلیفیں، یہ ساری چیزیں سال بھر کی دے دی جاتی، یعنی فیصلے ان کے حوالے کر دیا جاتے ہیں. تو اس لیے اس رات کو ہم
بالکل کسی صورت میں بھی ایسے نہیں کر سکتے کہ ہم گنوا دیں. ہم اس رات کو اللہ نے اتنی بڑی اس کو قدر منزلت دی ہے تو ہم کیسے سو سکتے ہیں ان راتوں میں. یہ سمجھ لیں قرآن کی اینیورسری کی رات ہے، قرآن پاک کی عید ہے یہ. تو اس کا پتہ بھی اسی لیے نہیں بتایا گیا کہ کون سی اسپیسیفک رات ہے، کہ اگر بتا دیا جاتا اور پھر کوئی اس رات میں نہ جا کے عبادت کرتا نا تو یہ پھر گناہ لکھا جاتا کہ دیکھیں کتنا اس نے ڈس ریسپیکٹ کیا اس رات کو. اب تو کسی کو پتہ ہی نہیں ہے نا، تو اس لیے ٹھیک ہے، ایک بینیفٹ آف ڈاؤٹ ہو جاتا ہے. لیکن اگر پتہ ہوتا اور پھر نہ اس کی قدر کرتے تو بہت گناہ کی بات تھی. اور یہ رات کب سے سٹارٹ ہوتی ہے؟ مغرب کے بعد سے. تو مغرب میں ہی آپ نے افطار کر رہے ہیں، اس وقت ہی سوچ لیں کہ جو ہے نا ان میں سے کوئی بھی رات ہو سکتی ہے. اب کی جتنی بھی ہماری افطاریاں رہ گئی ہیں، اب جو ہو چکی ہیں 2 وہ تو گزر چکی، جتنی بھی رہ چکی ہیں ان میں افطار کے وقت میں سوچیں کہ یہ والی رات ہے، یہ رات ہے. اور اب اپنی زبان کو بھی کنٹرول کر لیں، فضول نہ بولیں، بس اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا. یہ بند کریں تو یہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. نہ بحثوں میں پڑے، نہ ہی فضول باتیں. چلو کوئی برائی نہیں آپ کر رہے، بس باتیں کیے جا رہے ہیں، اس کی ضرورت ہی نہیں ہے. اور یہ کب تک رہتی ہے؟ حتی مطلع الفجر، فجر بھی طلوع ہو جائے. ایک ہوتا ہے نا جس میں ہم روزہ بند کرتے ہیں فجر کی اذان، ابھی طلوع ایسے نہیں ہوئی، یعنی جب سورج نکلنے شروع ہو جاتا ہے تبھی تو اینجلز اوپر جا رہے ہوتے ہیں کہ ان کی اتنی یعنی اتنا ان کا نور ہوتا ہے. تو یہ دیکھ لیں کہ جبرائیل علیہ السلام اترتے ہیں. سبحان اللہ، جبرائیل علیہ السلام پتہ ہے کہاں سے اترتے ہیں؟ یہ کوئی معمولی بات ہے؟ سدرۃ المنتہا پہ ان کا مقام، وہ وہاں سے آتے ہیں. تو ہم پڑے سوئے رہے، ہمیں پھر پرواہ ہی نہیں. اب آپ کیا جانے، پتہ نہیں، شاید یہی آڈ نائٹ ہو، ہمیں کیا پتا. کوئی کیلکولیشن کرتا ہے، کوئی کچھ بولتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے. ہم نہیں رسک لے سکتے. اور جو انسان یہ چاہتا ہے کہ مجھے بس ملے، وہ تھوڑا سی ہمت کرے اس کو پانے کے لیے. اور دیکھیں ظاہر ہے رات تو ایک ہی ہوگی نا، لیکن باقی جو 9 راتوں کا اجر ہے وہ آپ کتنا پائیں گے. یہ مہینہ ہی کہا گیا مبارک ہے، رمضان المبارک. کیوں کہتے ہیں مبارک؟ کا مطلب کیا؟ اس میں اتنی خیر ہے کہ اللہ تعالیٰ کتنے ٹائمز ملٹی پلائی کر دیتے ہیں نیکی کو، نیکی کا اجر بڑھ جاتا ہے. آلریڈی مہینہ مبارک ہے، اوپر سے اس رات کو بھی کہا گیا یہ مبارک ہے. مبارک مہینے میں مبارک رات، تو اس کی اجر سوچیں کتنا بڑھ جائے گا عبادت کا. اور باقی دنوں میں جو آپ نے کی وہ ویسٹ نہیں ہے، وہ باقی راتوں کی بھی ایسے نہیں کہ اس کا کیا فائدہ ہوا ہے، وہ بھی مبارک مہینے میں تو ہے نا. اس ایک تو حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ اس کو رمضان کی آخری ہفتے، آخری 7 دنوں میں تلاش کرو، ایک یہ بھی حدیث ہے. تو اب یہ 7 دن شروع ہونے لگے. اب آپ ظاہر ہے پھر کس چیز کو کہیں گے، کون سی اور دیکھیں گے، یہ 7 دیکھیں گے، کون سی دیکھیں گے پھر. تو اس لیے ہمت کرنی ہے. ان راتوں میں سب سے زیادہ 2 چیزیں کرنی ہے، دعا اور نوافل. ٹھیک ہے، نوافل سے تھک جائیں پھر بیٹھیں، پھر دعائیں کریں، ذکر کریں، پھر اس کے بعد کھڑے ہو جائیں، پھر تھوڑا پڑھ لیں. ظاہر ہے کنٹینیوسلی انسان پوری رات نہیں پڑھ سکتا. ہمارے پاس تو دیکھیں کتنا اچھا وہ ہے کہ ہماری راتیں ہی بہت چھوٹی سی ہیں، اتنی پتہ ہی نہیں چلتا رات کا. تو آپ تھوڑا سا نفل پڑھتے ہیں، پھر بیٹھ گئے، پھر آپ نے تھوڑا ذکر کیا، پھر دعائیں کی. یاد رکھیے دعا صرف آپ اپنی ضرورت پوری کرنے کے لیے نہیں مانگتے، دعا اٹ سیلف عبادت بھی ہے. تو آپ جتنی دیر دعائیں کر رہے ہیں آپ عبادت ہی کر رہے ہیں. اس لیے وہ لوگ پریشان نہ ہوں جو کہ آج کل پیریڈز میں وہ اب ہم کیسے، کچھ آپ نے صرف نفل ہی پڑھنے کیا، اللہ کو پتا ہے کہ آپ کے ساتھ یہ مجبوری ہے. آپ دعائیں کرتی رہیں، ذکر کرتی رہیں، درود شریف پڑھتی رہیں. یہ والی دعا تو کر ہی سکتے ہیں نا جو اس اشرے کی ہے. تو یہ رات ہے جس میں آپ ہوں، آپ کا رب ہو اور آپ کے آنسو ہوں، بس دیٹس اٹ. اور اللہ کے آگے اپنا دل کھول کے رکھ دیں.
اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دے. اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا. اس رات میں سلامتی ہے، سکون ہے، اسی لیے فرمانا سلام حتی مطلع الفجر. اتنی سکون اور سلامتی ہے، فرشتے سلام لے کے اترتے ہیں، سلام بھیجتے ہیں. اور ایک جگہ پہ تو آتا ہے امام شابی کہتے ہیں کہ اتنے فرشتے آ جاتے ہیں، وہ بندہ جو عبادت میں لگا ہوتا ہے نا، اس کے اتنے فرشتے اس تک آ جاتے ہیں کہ اس سے لے کے آسمانوں تک فرشتے ساری جگہ کو پر کر دیتے ہیں اور اس کے اوپر سلام بھیجتے ہیں، کیونکہ فرشتوں کو عبادت پسند ہے نا، تو خود عبادت گزار ہے، وہ اللہ کو رپورٹنگ کرتے ہیں. تو یہ معمولی باتیں نہیں ہیں. پتہ نہیں ہمیں ملنی ہے کہ نہیں دوبارہ ایسی رات میں، پتہ نہیں رمضان بھی ملے گا کہ نہیں ملے گا، کیا پتہ ہے زندگیوں کا. تو ذرا ہمت کریں پلیز، ہمت نہیں چھوڑنی. مسجد نہیں جا سکتے کوئی بات نہیں ہے تو کیا کریں، ہم یہ کریں وہ کریں، تھوڑی دیر میں ادھر باتیں ادھر باتیں، ادھر دیکھ لیا، اب ٹی وی کا چینل کھول کے اس میں دیکھنے لگے، اب یہ فون پہ لگا لیا کچھ، کوئی وہ چیٹنگ شروع کر دی. نہیں، یہ اللہ سے بات کرنے کی وہ ہے، عبادت کے دن ہے، عبادت کی راتیں ہیں. تو اس لیے کمر کس لیں بس. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان راتوں میں پوری رات جا کے عبادت کیا کرتے تھے، کمر کس لیتے تھے، اپنے گھر والوں کو بھی جگاتے تھے. تو جس کے دیکھیں اللہ تعالیٰ یہ دے دے گا تو سمجھ لیں اس کے ساتھ اللہ نے بڑی خیر کر دی، کیونکہ یہ راتیں خیر کی ہیں نا، اور یہ خاص طور پہ یہ والی رات تو خیر کی ہے. بس اللہ تعالیٰ ہمیں نصیب فرما دینا، لیلۃ القدر کی عبادت نصیب فرما دینا. یا اللہ ہمارے گھر بھی ان گھروں میں شامل کر دینا جن میں فرشتے اترے ہیں. یا اللہ جبرائیل علیہ السلام ہمارے گھروں میں بھی آئیں اور دوسرے فرشتوں کے ساتھ. یا اللہ تعالیٰ ہمارے گھروں کو اس قابل بنا، ہمیں اس قابل بنا کہ وہ ہمارے پر سلام بھیجیں گے. اسپیشل گیسٹ آ رہے ہیں، اپنے بچوں کو بھی بتائیں. بچے بہت ایکسائٹیڈ ہو جاتے ہیں اس بات سے کہ اچھا ہمارے گھر کوئی آ رہا ہے، تو ان کو بھی اس خوشی میں شامل کیجیے. اللہ تعالیٰ نصیب کرے ہمیں ایسی عبادت جس سے وہ راضی ہو جائے ہم سے. چلتے ہیں اپنی سیریز کی طرف. میں چلتا چلا جا رہا تھا اور سوچ رہا تھا کیا الگ ہی دنیا ہے یہ. چلتے چلتے خوبصورت کتبے پہ میری نظر پڑی. کسی نے بڑی نفیس خطاطی سے لکھا ہوا تھا، سائرہ بیگم، 1970 سے 2005 تک. سنگ مرمر سے بنے ہوئے اس کتبے کو لگتا تھا کسی نے بڑے شوق سے بنوایا. اس کے پیچھے بھی کوئی کہانی ہوگی. صرف اتنی چھوٹی سی عمر پائی، 35 سال. میں ابھی سوچوں میں ہی گم تھا کہ بابا جی نہ جانے کہاں سے آ گئے. کب وہ میرے پیچھے آ کے کھڑے ہو گئے اور مجھے کتبے پہ غور کرتے ہوئے دیکھ کے کہا، اس عورت کو میں نہیں بھلا سکتا. جب یہ لائی گئی تھی تو اس کے بچے بھی آئے تھے اس کے جنازے کے ساتھ. چھوٹے چھوٹے 4 بچے بے قابو ہو رہے تھے غم سے. ان کا رونا مجھ سے دیکھا نہیں جا رہا تھا، جیسے وہ ماں کے لیے بلک رہے تھے. یہ کہہ کے بابا جی تو چلے گئے اور میں وہیں بیٹھا سوچنے لگا، اگر آج یہ عورت کھڑی ہو سکے تو کیا کرے گی. بھاگ کے اپنے بچوں سے لپٹ جائے گی، ان کو گلے لگائے گی، ان کو چومے گی، ان کے صدقے واری جائے گی. مگر یہ بیچاری اب کیا کر سکتی ہے، کتنی تڑپتی ہوگی اپنی اولاد کے لیے. اب اس کے بچے کتنے بڑے ہو گئے ہوں گے. میں اپنے خیالوں کی دنیا میں کھویا ہوا تھا کہ مجھے یوں لگا گویا کسی نے مجھے پکارا ہے، جنید تمہیں کیا معلوم، مجھے اپنے بچے یاد نہیں آتے، مجھے گھر یاد نہیں آتا. میں جب سے یہاں آئی ہوں سب کچھ بھول گیا، سب فکریں ختم ہو گئی ہیں، بس ایک ہی فکر رہ گئی ہے،
مجھے یہ خواہش نہیں ہے کہ میں ان کو دیکھوں، بس ایک خواہش ہے کہ کاش میں دنیا میں واپس چلی جاؤں اور اپنے لیے کوئی نیکی کما لوں، جو نمازیں صحیح نہیں پڑھی تھیں ان کو سنوار کے پڑھ لوں، جو روزے رہ گئے تھے ان کو پورا کر لوں۔ ایک بار موقع مل جائے تو خوب خوب صدقہ کروں اپنے ہاتھ سے۔ وہ سب جو میں نے جوڑ جوڑ کے رکھا ہوا تھا وہ سب تو وہیں رہ گیا، کچھ بھی یہاں میرے کام نہیں آ رہا۔ بہت دل کرتا ہے کاش میں صرف ایک بار بس کسی طرح واپس چلی جاؤں تو ایک تسبیح سبحان اللہ کی کر لوں، ایک دفعہ بس میں سجدہ کر لوں۔ زمین پہ ماتھا ٹیکنے کی کیا لذت ہے، اب سمجھ آ رہا ہے۔ اس کی آواز میں اس قدر ڈیسپریشن تھی، لگتا تھا وہ کچھ بھی کر سکتی ہے اس سب کے لیے۔ مجھے ہلکی ہلکی سسکیوں کی آواز آنے لگی۔ میں توبہ کرنا چاہتی تھی مگر موقع نہیں ملا۔ وہ دن مجھے کبھی بھول نہیں سکتا جب سب لوگ ہمارے گھر پہ جمع تھے، ہم پکنک کے لیے نکلنے والے تھے۔ میں نے خوب کھانے بنائے ہوئے تھے، گرمیوں کی چھٹیاں تھی، ساری فیملی ویکیشن پہ آئی ہوئی تھی۔ میں مہمانوں میں اتنی مصروف تھی کہ نہ صحیح سے نماز پڑھنے کا کوئی ہوش تھا نہ کسی اور کام کا۔ ساری رات بیٹھ کے ہنسی مذاق کرتے اور دن کو سوتے رہتے۔ جس دن ہم نے پکنک پہ جانا تھا تو ہر کوئی چہچہا رہا تھا، خوش تھا۔ ہم نے کسی دور کے پہاڑی علاقے کی سیر کا پروگرام بنایا تھا۔ لیٹ اٹھنے کی وجہ سے فجر تو قضا ہو گئی۔ ہاں، نکلنے سے پہلے میں نے قضا نماز ادا تو کر لی، مگر ذہن میں سارا وقت یہی گھوم رہا تھا، پتہ نہیں فلاں چیز رکھی یا نہیں رکھی، پتہ نہیں فلاں چیز کیا بھول نہ جاؤں۔ وہ نماز پڑھی یا نہ پڑھی برابر تھی، لیکن مجھے کیا معلوم تھا یہی میرا آخری دن ہے۔ مجھے کیا پتا تھا کہ یہی میری زندگی کی آخری نماز ہے۔ اب روتی ہوں، تڑپتی ہوں اس وقت کو واپس لوٹا لوں۔ اب میں وعدہ کرتی ہوں، اب میں بہت اچھی نماز پڑھا کروں گی۔ مجھے ایک بس موقع مل جائے۔ میں یہ کب کہتی تھی کہ میں نے نیک نہیں بننا، میں نے اچھی طرح نماز نہیں پڑھنی؟ میں کب کہتی تھی؟ بس مصروفیت اتنی ہوتی تھی کہ وقت کا پتہ ہی نہیں چلتا تھا۔ اس دن تمام فیملیز الگ الگ گاڑیوں میں خوشی خوشی اپنی منزل کی طرف روانہ ہوئے، مگر میں اپنے آخری سفر کی طرف روانہ ہو رہی تھی۔ گاڑی کو حادثہ پیش آیا اور میری دنیا ختم ہو گئی۔ باقی لوگ تو بچ گئے مگر مجھے اس سے کیا؟ میرا تو کچھ بھی نہیں بچا۔ آج میری آہیں سننے والا کوئی نہیں ہے۔ میں چیختی ہوں، روتی ہوں کہ بس ایک دن اور مل جائے۔ چلو ایک دن نہ صحیح، آدھا دن ہی مل جائے، چلو آدھا نہ صحیح، ایک گھنٹہ یا چند لمحات ہی مل جائیں۔ اگر اتنے سالوں سے مانگ رہی ہوں، یہ خواہش پوری نہیں ہوئی۔ جنید، تم لوگ بڑے خوش قسمت ہو، تم دعائیں مانگ سکتے ہو، تمہیں امید ہوتی ہے کہ تمہاری دعائیں قبول ہوں گی، تم خواہشیں کر سکتے ہو، تمہاری خواہشات پوری ہونے کی گنجائش ہے۔ ہم یہاں وہ لوگ ہیں جن کی اب کوئی خواہش پوری نہیں ہو سکتی اور کوئی دعا قبول نہیں ہونی۔ دیکھو نا، میں کچھ بڑی چیزیں نہیں مانگتی، میری کوئی لمبی لسٹ بھی نہیں ہے، سوائے اس کے کہ چند لمحوں کے لیے کوئی مجھے زندگی ادھار دے دے۔
ایک بار توبہ ہی کرنے کے لیے مانگ رہی ہوں نا. مجھے تو اتنا اچانک جانا پڑا کہ توبہ کا موقع ہی نہیں ملا. میرے تو وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ میں اتنی جلدی چلی جاؤں گی. 35 سال. ویسے 35 سال کہنے کو 13,000 دن تھے، مگر یہ 13,000 دن کیسے اڑ گئے، کیسے ہاتھوں سے نکل گئے. ان میں کئی بار موقع آئے تھے کہ میں بالکل فارغ ہوتی تھی، مگر جب فارغ ہوتی خود کو کسی نہ کسی مصروفیت میں ڈال دیتی، خود ہی کام کھول کے بیٹھ جاتی تھی، ورنہ انٹرنیٹ کے آگے یا ٹی وی لگا کے بیٹھی ہوتی. میرے شوہر بڑے ہی نیک انسان تھے. مجھے ابھی بھی یاد ہے، کبھی مجھے کہتے تھے سائرہ کیوں وقت ضائع کرتی ہو، اٹھ کے کچھ ذکر کر لو، کچھ قرآن پڑھ لو. اور میں بڑے نخرے سے کہتی ہے کیا آپ بھی مجھے ہر وقت یہی کہتے رہتے ہیں، ریلیکس بھی نہیں ہونے دیتے کبھی. اور وہ خاموشی سے چلے جاتے تھے. اس کے بعد اس کی سسکیاں تھیں جو رونے میں بدل چکی تھی. یوں لگتا تھا وہ رو رو کے خود کو ہلاک کر لے گی، مگر وہ تو ہلاک ہو ہی چکی تھی. اس کی بے بسی دیکھ کر میری آنکھوں میں آنسو آ گئے. وہ لاچاری سے کہنے لگی کچھ اور نہیں مانگتی، کچھ اور نہیں کہتی، بس ذرا سی زندگی چاہیے. میں تو یہ بھی نہیں کہتی مجھے بچوں کا ساتھ چاہیے، میں تو یہ بھی نہیں کہتی میں نے ان کی خوشیاں دیکھنی ہیں. موت مجھے بتا کے ہی نہیں آئی، بتا کے آتی تو میں کچھ کر لیتی. میرے تو وہم و گمان میں بھی نہیں تھا. ایسا نہیں کہ میں نے کبھی کسی کو اس عمر میں مرتے نہیں سنا تھا، مگر پھر وہ خاموش ہو گئی اور طویل خاموشی کے بعد کہنے لگی مگر میں نے یہ نہیں سوچا تھا کہ میں بھی مر سکتی ہوں. جنید تم لوگ روزہ کھولتے ہوئے دعائیں کرتے ہوگے، روزے بھی رکھتے ہوگے، تم کتنے خوش قسمت ہو، تم کتنے خوش قسمت ہو، تم 2 رکعت نماز پڑھ سکتے ہو. تمہارے سامنے کتنے سارے موقع ہیں. تم جب چاہو سبحان اللہ کہہ دو، تم جب چاہو الحمدللہ کہہ لو، تم جب چاہو اللہ اکبر کہتے رہو، چاہے سارا دن اللہ کا ذکر کرتے رہو. کتنی بڑی دولت ہے تمہارے پاس. دیکھو آج میں ایک بار بھی کہوں تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، 100 بار کہوں تب بھی میرے میزان میں ذرا برابر بھی فرق نہیں آئے گا. میں کچھ بھی کر لوں، کچھ بھی کہہ لوں، میرا نامہ اعمال بند ہو چکا ہے. جنید یہ خزانہ ہے جو تمہارے پاس ہے، تم نہیں قدر جانتے اس کی. تمہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ جب یہ دولت چھن جاتی ہے تو پھر آپ ترستے ہو اس کے ایک لمحے کے لیے، سالہ سال کے لیے نہیں، پوری تسبیح کرنے کے لیے نہیں، ایک سبحان اللہ کے لیے، پوری نماز پڑھنے کے لیے نہیں، صرف ایک سجدے کے لیے آپ ترستے ہو. آپ مانگتے ہو ایک لمحہ کہ کہیں سے آپ کو مل جائے. دیکھو اب ساری فکریں ختم ہو گئی، نہ کسی کے اسکول جانے کی فکر، نہ کسی پڑھائی کی فکر، نہ کسی کی بیماری کی فکر، نہ کسی کے جینے کی اور نہ کسی کے مرنے کی، نہ کسی کے شادی بیاہ کی، نہ کسی کے آنے کی، نہ جانے کی، نہ مہمانوں کی. سب فکریں بس ایک فکر بن گئی ہیں، اور وہ ہے کوئی نیکی کہیں سے لے آؤں. تجھے یہ زندگی ڈھونڈ کے لاؤں کہاں سے. میرا دل اس کی باتوں سے گویا پھٹنے لگا تھا. یوں لگتا تھا اس کا رونا کبھی بند نہیں ہوگا.
مگر اس کے آنسوؤں کی آج کوئی حیثیت نہیں تھی. اس کے آنسو اس کی بخشش کا ذریعہ نہیں بن سکتے تھے. اس کی آہیں اس کو نجات نہیں دلا سکتی تھی. اس کی فریادیں اس کے مقام بلند نہیں کر سکتی تھی. اس کا مسئلہ ایسا تھا جس کا کوئی سرا نہیں تھا. میرے پاس الفاظ ہی نہیں تھے اس کی تسلی دینے کے. اس کی بیچارگی پہ مجھے رحم آ رہا تھا مگر میں کچھ نہیں کر سکتا تھا کیونکہ اس کے درد کی کوئی دوائی نہیں تھی. میں اٹھ کے کھڑا ہو گیا اور بوجھل قدموں سے چلنے لگا. میرا جی چاہ رہا تھا میں چیخ چیخ کے کہوں لوگوں اس وقت کے لیے کچھ بنا لو. لوگوں تمہارے پاس زندگی کی شکل میں بہت بڑا خزانہ ہے. لوگوں اس کو ضائع نہ کرو. میں کیسے سمجھاؤں؟ میری کون سنے گا؟ کسی سے بھی کہوں گا تو کہے گا دیوانہ ہو گیا، پاگل ہو گیا، فنیٹک ہو گیا. خدا کی قسم میں دیوانہ نہیں ہوں. ہاں تم لوگ اپنے ہوش ضرور کھو بیٹھے ہو. میں نے اپنی عقل نہیں کھوئی. عقل تو تمہاری ماری گئی. جس دن تم یہاں آؤ گے تب ہوش آئے گا، لیکن تب دیر ہو چکی ہوگی، کیونکہ تب پھر نہ ختم ہونے والا رونا ہوگا. میں چلتا چلا جا رہا تھا اور مجھے ایسے محسوس ہو رہا تھا بہت قیمتی چیز کوئی میرے ہاتھ لگ گئی ہے، اور وہ ہے زندگی کی مہلت. مجھے اس قیمتی چیز کو بہت احتیاط سے استعمال کرنا ہے. واقعی میرے پاس کتنا بڑا خزانہ ہے. بے اختیار میری زبان سے نکلنے لگا سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر. میں ابھی یہ بول سکتا ہوں. ہاں ابھی میں یہ بول سکتا ہوں. میں کب قبرستان سے نکلا مجھے نہیں پتا. تیزی سے گاڑی میں بیٹھا اور کب میری گاڑی مسجد کے آگے کھڑی ہو گئی پتہ ہی نہیں چلا. یوں لگ رہا تھا ابھی کہیں گنے چنے یہ سانس ختم نہ ہو جائیں. میں تیزی سے مسجد میں داخل ہوا اور سیدھا مصلی میں گیا اور سجدے میں گر گیا. میرے آنسو تھے کہ تھمنے کا نام نہیں لے رہے تھے. اے اللہ تو نے ابھی مجھے موقع دیا ہوا ہے کہ میں تیرے آگے سر زمین پہ رکھ سکوں. اے اللہ تیرا کتنا شکر ہے. میں تیرا شکر کیسے ادا کروں کہ میں ابھی سجدہ کر سکتا ہوں. آج یہ سجدہ مجھے دنیا کی سب سے قیمتی چیز لگ رہا تھا اور دل چاہ رہا تھا کبھی یہ سر سجدے سے نہ اٹھے. میں یہیں پڑا رہوں مرتے دم تک. ایسا سجدہ شکر مجھے پہلے کبھی نصیب نہیں ہوا تھا. واقعی میں دنیا کا امیر ترین انسان ہوں کہ میرے پاس زندگی کی دولت ہے. میں جب چاہوں سبحان اللہ کہہ دوں، جب چاہوں سجدہ کر لوں، جب چاہوں صدقہ کر دوں، جب چاہوں رو رو کے اپنے رب کو منا لوں، جب چاہوں توبہ استغفار کر لوں. یہ قیمتی دولت نہیں تو اور کیا ہے؟ اگر آپ میری بات سن رہے ہیں تو آپ کے پاس بھی یہ خزانہ موجود ہے. اس کے ہاتھ سے نکلنے سے پہلے اس سے فائدہ اٹھا لیجیے. اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو. اللہ اکبر. یہاں تک آج ہماری دوسری قسط مکمل ہوئی. آج جمعہ کا دن ہے، درود شریف کا دن ہے. اس میں کوشش کیجیے گا خوب خوب درود شریف پڑھیں اور آج کی اس قسط کو یاد کر کے پڑھیے گا کہ آپ کے پاس کتنی بڑی دولت ہے. کتنا بھی زبان کو چلائیں گی یہ تھکے گی تھوڑی. کیوں نہ اس کو اللہ کے ذکر میں مصروف کر لیں.
ایک سجدہ شکر آج کریے گا کہ اللہ شکر ہے آج سجدہ کر سکتی ہوں تجھے. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم وہ نیکیاں کر سکیں جو ہماری آخرت کے لیے توشہ بن جائے، جن سے ہماری بخشش ہو جائے اور جن سے اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.